بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ رمضان کریم کا مہینہ بہت بابرکت ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ اس میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور قرآن پاک پڑھیں۔ قرآن پاک ہم پڑھتے تو ہیں، مگر ہم میں سے اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جو الفاظ ہم ادا کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ قرآن پاک ایک بہت خوبصورت کتاب ہے، اور اس کی ہر آیت کا ایک بہت خوبصورت مطلب ہے، بہت اچھا مقصد ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کیونکہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ اب جیسا کہ سورۃ فاتحہ ہے، بہت خوبصورت سورت ہے، اس کے مختلف نام بھی ہیں، اور ہم اس کو اس لیے بھی پڑھتے ہیں کہ شفا کے لیے بھی پڑھتے ہیں، ہم اس کو نماز میں بھی پڑھتے ہیں۔ اب جب میں اس سورت کو پڑھ رہی تھی تو جیسے سب لوگوں کی اپنی کوئی فیوریٹ آیت ہوتی ہے، فیوریٹ آیت کا مطلب وہ آیت جس سے ہمیں کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ ہر ایک آیت سے ہم کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں، لیکن جو کہتے ہیں نا ڈائریکٹ دل کو جا کے لگنے والی آیت جو ہے، اور جس سے آپ کو بہت سی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، تو میں وہ شیئر کرنا چاہوں گی۔ قرآن پاک میں سورۃ فاتحہ کی جو آیت نمبر 4 ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اب یہ آیت اللہ اور بندے کے درمیان ایک قسم کا قول و قرار ہو رہا ہے کہ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور انشاءاللہ عبادت کرتے رہیں گے، اور اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور اللہ سے ہی مدد مانگتے رہیں گے۔ ہر روز نماز میں ہم اللہ سے یہ کہتے ہیں، مگر ہم اس کو بہت جلدی میں پڑھ جاتے ہیں اور اس کے مطلب کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اب ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے کہ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ہم ایک قسم کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، مگر ہم خود سے تیری عبادت نہیں کر سکتے، ہمیں اس کے لیے تیری مدد بھی چاہیے، کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد شامل نہیں ہوگی تو ہم اپنا یہ قول و قرار کس طرح پورا کر سکیں گے۔ جب تک اللہ ہمیں توفیق نہ دے تب تک ہم نہ تو اس سے کچھ مانگ سکتے ہیں، نہ ہی اس کے سامنے سجدہ ریز ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے ہم جو بھی قول و قرار کرتے ہیں اللہ سے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس میں اللہ کی مدد شامل ہوگی، تبھی ہم کر پائیں گے، اور ہم تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں گے، اس کے لیے بھی ہمیں مدد چاہیے ہوگی، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوگی، تبھی ہم عبادت کر پائیں گے۔ اسی لیے ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم جو قول و قرار کر رہے ہیں تیری عبادت کرنے کا، اس پر ہمیں قائم رکھنا اور ہماری مدد کرنا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی بہترین مددگار ہے۔ اس آیت سے ایک اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ہم اللہ کی مدد کے طلبگار ہیں، اور ہم روزانہ یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف اللہ سے ہی مانگتے ہیں کہ اے اللہ، ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی پر نظر دوڑائیں تو حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اب حقیقت کیا ہے؟ ہم اکثر اپنے کاموں کے لیے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہوتے ہیں، دوسروں سے مدد طلب کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ پوری دنیا میں صرف واحد یہ شخص ہے جو میری مدد کر سکتا ہے، کیونکہ انسان جب کسی مشکل حالات میں ہوتا ہے اور کوئی وڈیرا یا کوئی ایسا شخص جس کے بارے میں اس کو پتا ہو کہ یہ میری مدد کر سکتا ہے، تو انسان واقعی یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہی واحد شخص ہے جو میری مدد کر سکتا ہے۔ اصل میں یہ کہنا ہی غلط ہے، اور بہت سے علماء تو اسے شرک کا نام بھی دیتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے مانگنا، اور جب ہم دوسروں سے مانگتے ہیں تو ہم پوری طرح یہ بھول چکے ہوتے ہیں کہ ہم ہر روز اللہ سے یہ قول و قرار کرتے ہیں کہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ جب ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اکثر کسی شخص کو ہمارے لیے وسیلہ بھی بنا دیتے ہیں، تو
تو اس سے یہ بات تو ثابت ہوئی اس شخص نے بھی ہماری مدد اللہ کی مدد سے کی۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہ کرتا، اس کو اس قابل نہ بناتا کہ وہ ہماری مدد کر سکے، تو وہ شخص بھی ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اس کو صرف زبانی کلامی پڑھنا نہیں چاہیے بلکہ اس کو دل سے بھی ماننا چاہیے کہ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور مدد اللہ سے ہی مانگنی چاہیے۔ وہ کس کو وسیلہ بنا کر بھیجتا ہے ہمارے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے۔